الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الحديث. ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاۃ سے باب صفت الصلاۃ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم لوگ قنوت کا مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھا کرتے تھے، اور قنوت کے سلسلے میں بتایا کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ قنوت کے اصل معنی ہوتے ہیں خاموش ہونا، عبادت کرنا، دعا مانگنا۔ تو ایک خاص دعا کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے نماز میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعا مانگنا۔ تو جو دعا رکوع سے پہلے مانگی جاتی ہے اس کو عام قنوت کہتے ہیں، قنوت کہتے ہیں، لیکن ایک دعا جو رکوع کے بعد مانگی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ رکوع سے پہلے والی جو دعا عام قنوت ہے وہ صرف وتر میں مانگی جاتی ہے، لیکن جو رکوع کے بعد والی دعا ہے قنوت نازلہ وہ وتر میں بھی مانگی جا سکتی ہے، فجر میں بھی مانگی جا سکتی ہے، ضرورت پڑنے پر کسی بھی نماز میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد مانگی جائے گی، اور صرف اس وقت مانگی جائے گی جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دشمنی یلغار ہو، دشمنوں کا کوئی یلغار ہو تو ان پر بد دعا کرنے کے لیے وہ دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس دعا کا مانگنا بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رعل و ذکوان پر 1 مہینے تک بد دعا کی تھی، جب انہوں نے دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو اور ایک نے 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، لیکن پھر جب ضرورت پڑتی تھی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ سعد بن طارق نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین قنوت پڑھا کرتے تھے فجر میں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ تو نئی چیز ہے، یعنی لگاتار پڑھنے کا انہوں نے انکار کیا، بوقت ضرورت یہ چیز پڑھی جاتی تھی، ٹھیک۔ آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ عام قنوت ہے جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں، اس کے کلمات۔ اور وتر والے قنوت کے سلسلے میں ہم نے بتایا کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، اور عام حالت میں جیسے ہم کھڑے رہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے پڑھیں گے، یعنی اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم قرأت مکمل کر لیں گے اسی میں آپ اسی طرح سے جو دعا پڑھنا ہے پڑھ لیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات دیکھیں۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہہ رہے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کلمات کچھ کلمات۔ کون ہے یہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، اقولہن جو میں کہتا تھا، فی قنوت الوتر قنوت وتر میں، جو میں وتر کی دعا میں پڑھا کرتا تھا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے دے، مجھے معاف کر دے ان لوگوں میں بنا دے عافیت دے کر جن کو تو نے عافیت دی ہے، جن کو تو نے معاف کیا ہے، وتولنی فی من تولیت، اور تو میرا ذمہ دار بن جا، مجھے دوست بنا لے، تولا بنے دوست بنانا، ذمہ دار بننا بھی، وتولنی فی من تولیت، اور تو مجھے دوست بنا لے، ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے دوست بنایا، یا تو میرا کارساز ہو جا، ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا تو کارساز ہے، تو میرا کارساز ہو کر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا تو ہی کارساز ہے، وبارک لی فیما عطیت، اور مجھے برکت دے ان چیزوں میں جو تو نے عطا کیا ہے، جو تو مجھے عطا کرے، جو مجھے دے اس میں برکت دے دیا کر، اس میں برکت عطا کر دے، وقینی شر ما قضیت، اور مجھے بچا لے ان چیزوں سے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، یعنی کوئی بری چیز، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش میرے سلسلے میں تو نے جس کا فیصلہ کیا ہے وہ ہٹا دے، اس سے مجھے بچا لے، اس سے میں معافی چاہتا ہوں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ وقینی وقائقی سے ہے
وقینی، قینی قاف کی امر ہے، وقینی اور مجھے بچا لے، شر برائی سے، ما قضیت اس چیز کی جو تو نے فیصلہ کیا ہے، یعنی جس مصیبت کا تو نے فیصلہ کیا ہے اس سے مجھے بچا لے، اور جس برائی کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے مجھے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، کیونکہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو دوست بنا لے، وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو دوست بنا لے، جو تیرا ہو جائے وہ ذلیل اور بے عزت نہیں ہو سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، بابرکت ہے تو اے ہمارے رب، وتعالیت اور بہت بلند ہے، اے ہمارے رب تو بابرکت اور بہت بلند ہے۔ رواه الخمسہ وزاد طبرانی والبیہقی ولا يعز من عادیت، کہہ رہے ہیں طبرانی اور بیہقی میں ہے ولا يعز من عادیت، کہ وہ شخص عزت دار نہیں ہو سکتا جو تجھ سے دشمنی مول لے، جو تجھ سے دشمنی مول لے وہ عزت دار نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ کہاں انہ لا یذل من والیت کے بعد، کہ وہ شخص بے عزت نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے، اور اسی کے بعد ہے ولا يعز من عادیت، اور وہ شخص عزت دار نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے، یعنی تجھ سے دشمنی مول لے کر کے کوئی شخص عزت نہیں پا سکتا، اور جس کا تو دوست ہو جائے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ، اور امام نسائی نے ایک دوسری سند سے اس کے آخر میں، یعنی اس دعا کے آخر میں ذکر کیا ہے، وصلی اللہ علی النبی، اور اللہ درود بھیجے اپنے نبی پر، اور اللہ نبی پر درود بھیجے، جو دعا ہم وطر میں پڑھا کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دعا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وطر میں پڑھنے کے لیے اپنے نواسے اور چہیتے حضرت حسن کو سکھایا۔ چلیں، اب اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ دعا ہے جو عام دعا ہے، یہ دعا ہے جو عام دعا ہے، اس میں کسی کے لیے بد دعا وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ قنوت نازلہ نہیں ہے بلکہ عام دعا ہے، اور یہ وطر میں پڑھی جائے گی، ہمیشہ پڑھی جائے گی، اس کا کسی خاص موقع اور کسی خاص حادثے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں بیہقی کی روایت جو ضعیف روایت ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ وَلِلْبَیْہَقِی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، بیہقی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے، ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح، کی جو دعا ہم فجر کی نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، جو دعا فجر کی نماز کی قنوت میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ وفی سندہ ضعف، کہنے اس کی سند میں ضعف ہے، یعنی روایت ضعیف ہے، فجر کی نماز میں پڑھنے والی یہ دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ وطر میں پڑھنے والی دعا تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ ٹھیک، اب رہا مسئلہ کہ فجر کی نماز میں جو دعا آپ پڑھتے تھے قنوت، وہ کون سی دعا ہوتی تھی؟ ٹھیک، پڑھتے تو تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے نہیں تو کیسے پڑھتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے؟ تو یہاں پر فجر کی نماز میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلند آواز میں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیا کرتے تھے، اس لیے اس میں سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن وطر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تہجد کی نماز اکیلے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو تراویح کی نماز پڑھائی وہ صرف آپ نے 3 دن پڑھائی ہے، اور باقی ایام میں دیگر صحابہ کرام جو آتے تھے ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں جو آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں وہ سکھایا کرتے تھے، جیسے تحیات سکھاتے تھے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن کی اور صورت ہے، سورہ فاتحہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ پڑھتے جاتے تھے اور پیچھے وہ سنتے جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ کون کون سی صورت اور کون کون سی چیز پڑھنی ہے۔ لیکن وہ چیز جو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے اس کو آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے تحیات آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس کو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے وطر کی نماز میں قنوت جو پڑھی جاتی ہے اس کو سکھایا کہ یہ کلمات ہیں، لیکن قنوت نازلہ سکھانے کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز میں اس کو پڑھا، اور پیچھے خود بخود صحابہ کرام نے سیکھ کر کے اس کو یاد کر لیا۔ ٹھیک، اللہم انا نستعینک وغیرہ کی جو دعائیں ہیں، اور بد دعا کے جو دیگر کلمات دیگر حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔
ٹھیک، تو اس سند میں ضعف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ فجر کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے کہ فجر میں پڑھنے کے لیے دعا آپ سکھاتے تھے، یہ والا ٹکڑا صحیح نہیں ہے، بلکہ وطر میں پڑھنے والی دعا تو آپ سکھاتے تھے، فجر میں پڑھنے والی دعا خود بخود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہاں سے سن کر کے سیکھ لیے تھے اور یاد کر لیے تھے۔ چلیں آگے، پھر سے دیکھ لیں ترجمہ چاہے اس کا۔ ولی البیہقی عن ابن عباس، اور بحقی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہہ رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے، دعا ندعو به فی القنوت، جسے ہم مانگتے تھے قنوت میں، من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، وفی سند ضعف، اور اس کی سند میں ضعف ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، فلا یبرک، تو وہ نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جس طرح سے کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اس طرح کا سوال آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک دن کیا تھا کہ سجدہ کرتے وقت آدمی ہاتھ پہلے رکھے گا زمین پر یا پیر پہلے، گھٹنے پہلے رکھے گا زمین پر، تو اس سلسلے میں وضاحت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آگے روایت آئے گی، اس میں انشاءاللہ سارے لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ روایت آ گئی ہے، کہہ رہے اذا سجد احدکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے، فلا یبرک، تو وہ شخص نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جس طرح سے کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ گھٹنے ہی توڑ کر کے تو بیٹھتا ہے، جانور ہے، اس کے پاس ہاتھ تو نہیں ہوتے ہیں، جانور کے پاس پیر ہی ہوتے ہیں، تو گھٹنے توڑ کر کے ہی وہ بیٹھتا ہے۔ جب بھی بیٹھتا، اونٹ ہے، بیل ہے، اسی طرح سے اور جانور ہے، چوپائے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دونوں گھٹنوں کو توڑ کر کے ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہاتھ نہیں ہے، پنجہ نہیں ہے کہ اس پر ٹیک کر کے وہ بیٹھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی طرح سے نہ بیٹھو، کیونکہ ان کے پاس تو پنجہ ہے نہیں، تو پنجے پر ٹیک نہیں سکتے، گھٹنے ہیں، اسی وجہ سے وہ گھٹنے پر ٹیکتے ہیں، اور تمہارے پاس پنجہ ہے تو اصل حیت کے اعتبار سے ہی بیٹھو، سجدے میں جاؤ، تاکہ اگر کوئی معاملہ ہو، گرنے وغیرہ کا خطرہ ہو، تو اسی صورت میں ہاتھ پر آدمی کا پورا بوجھ بآسانی رک سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ گھٹنے کا معاملہ ہوا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ گر جائے، اگر کمزور ہے، اسی طرح سے اس کے جسم میں کوئی لمبی قرت کی وجہ سے چکر آنے کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے گرنے کا خدشہ ہے، ٹھیک، تو اس وجہ سے اصل جو حیت ہے اسی اعتبار سے آپ لوگ سجدہ کرو۔ اور کیا کہا، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھ لے، جانور کی طرح نہ بیٹھے، اونٹ کی طرح، بلکہ چاہیے کہ وہ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے۔ اخرجہ ثلاثہ نے اس کی روایت کی ہے۔ کہہ رہے ہیں لیکن ایک حدیث ہے وائل بن حجر کی ہے، اس میں اس کے برخلاف ہے، پھر دونوں میں تطبیق کیا ہے۔ وهو اقوى من حدیث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ کیا ہے ان کی حدیث؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، ان کی حدیث میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھا۔ اخرجہ الاربعہ نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس میں ضعف ہے، اس میں ایک راوی ہے شریک، اور ان کا کوئی متابع نہیں ہے، یعنی اگر شریک کوئی حدیث روایت کرتے ہیں اور کوئی اور شخص ان کی تائید نہیں کرتا ہے تو اس حدیث کو علماء کرام نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ وائل والی حدیث کمزور ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ایک راوی کمزور پائے جاتے ہیں، اور باقی جو ابو ہریرہ والی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کی طرح نہ بیٹھو بلکہ ہاتھوں کو پہلے رکھ دو، یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ حدیث بھی اس سے قوی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کی تائید بھی موجود ہے، وہ تائید دیکھیں، کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ، کیونکہ پہلی حدیث کی، جو پہلی حدیث ابو ہریرہ والی ہے کہ ہاتھ پہلے رکھ دو، اس کی شاہدن، اس کا ایک شاہد موجود ہے، اس کی ایک تائید موجود ہے، اس حدیث کا ایک شاہد موجود ہے۔ آپ مصطلح پڑھیں گے تو اس میں شاہد، متابع، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے کہ شاہد یعنی اس کی تائید دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا، کیونکہ اس میں سے پہلی حدیث کی تائید ہوتی ہے، من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے، صححہ ابن خزیمہ، جسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، وذکرہ البخاری معلقا موقوفا، اور بخاری نے اس کو
معلقات میں ذکر کیا ہے اور صحابی کا عمل قرار دیا ہے، ٹھیک؟ تو صحابی کا عمل بھی ہے لیکن اس سے تائید ہو جاتی ہے کیونکہ صحابی ایسا عمل نہیں کریں گے جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف رہا ہو۔ اور جب اس کی ایک اور حدیث موجود ہے ابو ہریرہ والی، اور اس کی روایت 3 بڑے بڑے اماموں نے کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تائید ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے۔ بخاری نے اس کو معلقاً ذکر کیا ہے۔ معلقاً یہ بخاری جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ معلق کسے کہتے ہیں۔ اصل معلق کے معنی تو ہوتے ہیں لٹکنے کے، علقہ معنی لٹکانا، تو معلق کہتے ہیں جس کی سند لٹکی ہوئی ہو۔ اصل میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثوں کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنے استاذ کا، اس کے بعد ان کے استاذ کا، ان کے استاذ کا، یعنی سارے لوگوں کا نام ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ تو وہی بخاری کا اصل حصہ ہے، اس کو المسند الصحیح کہتے ہیں کہ سند کے ساتھ ذکر کیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو معلقاً ذکر کر دیتے ہیں، باب وغیرہ میں ذکر کرتے ہیں، یعنی اصل حدیث میں نہیں باب میں ذکر کرتے ہیں۔ معلق کسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ واسطے چھوڑ کر کے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال ابن عمر، یا تابعی کا ذکر کرتے تھے قال ابن شہاب، قال الثوری، ٹھیک؟ تو اس طرح کی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ معلق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی سند گویا کہ لٹکی ہوئی ہے، تمام جو سند کے راوی ہیں سب کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ دوسری جگہ پر وہ حدیث سند سے موجود ہوتی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب وغیرہ میں سند کو نہ لا کر کے ایک استدلال کے طور پر صرف ان کا قول پیش کر دیتے ہیں، تو جب وہ قالا کہہ دیتے ہیں اور پوری سند ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کو معلق کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آدمی جب نماز پڑھے گا اور سجدے میں جائے گا تو ایسی صورت میں وہ اصل ہیئت جو انسان کی ہوتی ہے کہ جب نیچے کی طرف جھکتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ پر اپنے جسم کو ٹیکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی کرے، اپنے ہاتھ کو زمین پر پہلے رکھ دے، اس کے بعد پھر گھٹنے اطمینان سے رکھے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، ٹھیک؟ لیکن وائل کی جو حدیث یہاں پر ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث میں بتایا گیا کہ ضعف ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ ضعف ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیر پہلے رکھ دیتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا ہے، تو یہ بھی درست ہے، لیکن راجح بات اور صحیح بات جو ہے وہ قوی حدیثوں کی روشنی میں اور ابو ہریرہ کی حدیث اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہ آدمی ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں رکھے، ٹھیک؟ آگے کی حدیث دیکھ لیں، یہ ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ یعنی یہاں پر واضح ہے کہ کچھ لوگ ران پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں، یعنی جیسے سجدہ کے بعد اٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے دو سجدوں کے درمیان جو آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر ہاتھ کہاں رکھا جائے گا، اس کی وضاحت ہے کہ ران پر نہیں بلکہ گھٹنے پر ہاتھ کو رکھا جائے گا۔ وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، والیمنی علی الیمنی، اور داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر رکھتے تھے، داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر، یعنی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ کہہ رہے ہیں تشہد میں، یہ تو عام حالات میں ہو گیا، لیکن تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں کیا کرتے تھے، کہہ رہے والیمنی علی الیمنی، اور داہنے کو داہنے پر رکھتے تھے، یعنی داہنے ہاتھ کو داہنے گھٹنے پر رکھتے تھے، وعقد 53، اور گرہ لگاتے تھے 53 کی، اور گرہ لگاتے تھے 53 کی۔ یہ 53 کی گرہ کیا ہے؟ اصل عربوں میں بہت ساری چیزیں اشارے سے بتا دی جاتی تھی، جیسے آدمی دور ہے تو اس نے کوئی پوچھا کہ کتنے کا یہ سامان خریدے، تو آپ نے ایسے اشارہ کر دیا 5 روپے کا، ایسے اشارہ کر دیا آپ نے 5 روپے کا۔ لیکن اگر آپ نے 50 کا خریدا تو پھر کیسے اشارہ کریں گے؟ تو آپ ایسے اشارہ کر کے ایسے مٹھی بند کر لیں گے تو 50 ہو گیا، یعنی ایسے آپ نے اشارہ کر دیا تو 5 ہو گیا، اور اگر آپ نے ایسے اشارہ کر کے ایسے کر دیا تو 50 ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے 53 روپے میں خریدا ہے تب کیسے بتائیں گے؟ تو آپ کیا کریں گے، ایسے آپ نے کیا، ایسے کر دیا 50 ہو گیا، 3 پور اٹھا دیں، آپ 3 پور آپ اٹھا دیں، یہ ہو گیا آپ کا 53، یہ ہو گیا آپ کا 53، یعنی یہ والی انگلی جو آپ کی سبابہ والی انگلی ہے،
جسے ہم تشہد کی انگلی، شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کے نیچے آپ اپنا انگوٹھا رکھ لیں، اس کے نیچے آپ اپنا انگوٹھا رکھ لیں، اور اس طرح 53 کی گرہ ہو گئی، اس طرح 53 کی گرہ ہو گئی کہ 50 3 53، سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کی جڑ کے نیچے آپ کا انگوٹھا ہو جائے، یہ تینوں پور آپ کے باہر نکل جائیں، تینوں پور آپ کے باہر نکل گئے تو گویا کہ 53 ہو گیا. اب اگر ایسے 2 ہی پور نکلا ہو تو گویا کہ 52 ہو گیا، سمجھ رہے ہیں. تو یہ مختلف اشارے ہیں. تو 53 کی گرہ بناتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے چاروں انگلیوں کو دبائے رہتے تھے، انگوٹھا آپ کا شہادت کی انگلی کے جڑ کے پاس ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیے رہتے تھے. وہ اشار باصبعہ السبابۃ، تو آپ ایسے بناتے تھے 53 کی گرہ اور اپنے سبابہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، سبابہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اب یہ سبابہ انگلی سے اشارہ کیسے کرتے تھے اور کس جگہ پر کرتے تھے، آگے والی روایت میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو بتایا جائے گا. ٹھیک، کہ اس انگلی سے اشارہ کہاں پہ کرتے تھے، تشہد میں کس کلمے پر پہنچ کر کے. اب کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.